جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے کربلا میدان ہے میدان ہے میلاد کا میدان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ تم کو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا ان کو دل میں بسا لیا ہم نے اور دل مدینہ بنا لیا دل مدینہ بنا لیا اور ان کے دامن سے ہو کے وابستہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ ارے سب سے دام چھڑا لیا سب سے دام چھڑا لیا ان کو دل میں بسا لیا اور مل گئے تو پھر
زمین کیا ہے مل گئے تو پھر زمین کیا ہے کہ دونوں عالم کو پا لیا دونوں عالم کو پا لیا اور دل میں لینا بنا لیا اور تاجور بھی جہاں ارے ایسا دربار پا لیا ہم نے ایسا دربار پا لیا ہم نے اور ان کا ملنا آخری شیر اور ان کا ملنا سکندر ایسا ہے ان کا ملنا سکندر جیسے خالق کو پا لیا ہم نے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے مدینہ بنا لیا ہم نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے اور عید لے کر آیا میلاد کا موسم آیا ہے دودھ پڑ جائے رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے اور عید لے کر آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے دریا مانگے
دریا نہ مانگے کب مانگے دریا نہ پائے تو پائے ارے سامنے اپنا لایا ہے ناز کا موسم آیا ہے سامنے اپنا لایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے اولاد مدینہ کا تحفہ ماں کی گودی میں اترا اولاد مدینہ کا تحفہ ماں کی گودی میں اترا تیرا صدقہ ہی پایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے تیرا صدقہ ہی پایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے راہوں میں لنگر بجتے ہیں شربت کی سبیلیں لگتی ہیں راہوں میں لنگر بجتے ہیں شربت کی سبیلیں لگتی ہیں اور دھوم کے سب نے گایا میلاد کا موسم آیا ہے اور دھوم کے سب نے گایا میلاد کا موسم آیا ہے رحمت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے نور اللہ مزین ہے ہورے ہے نور اللہ مزین ہے ہورے جنت کو رب نے سجایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے جنت کو رب نے سجایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے حیران جا کر پا جائے دامن ملیوں سے بھر جائے حیران اجاگر جائے دامن ملیوں سے بھر جائے یہ جشن خوشی سے منایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے یہ جشن خوشی سے منایا ہے میلاد کا موسم آیا ہے جنت کی بارش آیا ہے میلاد کا موسم آیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد سچے کی آمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دوبارہ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے آقا شریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت پر درود اور سلام لانے کے لیے شمار برکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پر ایک مرتبہ شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے بابا بلند شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں رات کافی ہو گئی ہے اور موسم بھی آپ سامنے الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں ہم سب کو ہمارے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سب آقا کریں ہم سب کو پیار ہے نا الحمدللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے گلیوں کو سجایا ہوا ہے اور چراغ کر رہے ہیں گھنٹے لے رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ شعر پڑھ کر پہ ہم سنائی دیتے ہیں کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا کے مصطفیٰ زندگی فضول غلام ہے رسول کے غلام یہ بولتے ہیں ہم نظر آتے ہیں پیارے اور اسلامی بھائیوں ہم اپنی محبتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بڑے علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیشہ یہ تو بولتے نظر آتے کہ ہماری جان حضور کے نام پر قربان ہے ہماری والدیاں بھی حضور کے نام پر قربان ہے لیکن ہم غور کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے پیارے اور اسلامی بھائیوں حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے سجدہ فرمایا آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پر موجود تھی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سجدہ فرما رہے ہیں اور آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں حالانکہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما رہے ہیں اور مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں آپ کی پھوپھی فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں آقا کیا فرما رہے ہیں فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر کون اتنا یاد کرتا ہے اپنے غلاموں کو کہ ہمارے آقا علیہ السلام
اس دنیا میں آئے ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما۔ آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی گلی کو سجایا ہے، مجھے میرے نبی سے محبت ہے، میں نے ہاتھ میں جھنڈا لہرایا ہے، مجھے میرے نبی سے محبت ہے، میں نے اپنے گھر پر جھنڈا لگایا ہے، مجھے میرے نبی سے محبت ہے، میں رات دیر تک سردی میں اپنے نبی کی محفل میں بیٹھا رہا ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ بھی محبت کا انداز ہے، لیکن جتنی محبت ہمارے نبی ہم سے فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس کا ایک ذرہ بھی شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں، ہماری بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ ملا معین واحد کاشمی رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوت میں لکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ اپنے نبی سے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 72,000 مرتبہ رب کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، یا اللہ اگر کچھ عطا ہی فرمانا ہے تو میری گناہگار امت کو بخش۔ ہم محبت کرتے ہیں یا حضور محبت فرماتے ہیں؟ حدیثوں میں موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، الہ العالمین اگر کبھی میں جلال میں آ کر اپنی امت کے لیے بد دعا کر بیٹھوں، دعائیں ضرر کر بیٹھوں، تو الہ العالمین میری اس دعا کو بھی رحمت میں تبدیل فرما دینا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کتابوں میں آتا ہے ایک رات جبرائیل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات کے وقت حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر رب کا سلام عرض کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں رب کی وحی لے کر آیا ہوں، وہ وحی کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پل بنایا ہے جو جہنم کے گھوڑے کے اوپر ہے، 500 سالہ راہ ہے، پال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، گناہگار اس پر سے جب گزریں گے کچ کچ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے بجلی کی سی رفتار سے وہاں سے گزریں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ تو بتاؤ کیا میری امت بھی اس پر سے گزرے گی؟ عرض کیا حضور آپ کی امت بھی ضرور اس سے گزرے گی، ہر شخص نے اس سے گزرنا ہے۔ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا خیال آیا کہ میری امت نے اپنے سراغ سے گزرنا ہے، گناہگار اس میں کچ کچ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، بڑے بڑے آگ کے آنکڑے لگے ہوں گے اور وہ گناہگاروں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی رات میں اپنے گھر مبارک سے باہر نکل آئے، نہ مبارک جوتیاں پہنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی صحابی کو بتائے غار کے اندر چلے گئے۔ مدینے میں اب بھی وہ غار جبل الصلاۃ یعنی دعا والا پہاڑ مشہور ہے، اس کی غار میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نہیں ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے؟ کفار نے تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ دے دیا ہو۔ حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمام صحابہ جمع ہے، مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے۔ کچھ صحابہ کو قافلوں کی صورت میں منتشر کیا گیا، تم مشرق میں چلے جاؤ، تم مغرب کی طرف چلے جاؤ، تم شمال کی طرف چلے جاؤ، تم جنوب کی طرف چلے جاؤ اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ کر کے آؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی کچھ صحابہ کو لے کر ایک سمت روانہ ہوا، جنگل کی طرف ہم نکل گئے، پہاڑوں کی طرف ہم روانہ ہو گئے، ہم نے وہاں پر دیکھا ایک
چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس چرواہے کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح کی شخصیت کو دیکھا ہے؟ ایسا چہرہ ہے، ایسی زلفیں ہیں، ایسا لباس ہے، ایسا انداز ہے، ایسی آنکھیں ہیں، ایسے ہاتھ ہیں. وہ چرواہا کہتا ہے میں نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ یہاں پر ایک غار ہے، وہاں پر 3 روز سے ایک شخص رات اور دن رو رہا ہے. 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں، وہ شخص رو رہا ہے اور اس قدر کرب سے روتا ہے، اس قدر تکلیف سے روتا ہے، اس قدر وہ رب کی بارگاہ میں آہو ہونا کر رہا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے گھاس کرنا چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، فوراً دوڑے غار میں جا کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں الہ العالمین میری امت کی بخشش فرما، الہ العالمین میری امت کی بخشش فرما، انہیں اپنے جنات پر کامیابی سے گزار دے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج اگر 2-4 گھنٹے ہم بیٹھ کے اپنی گلیوں کو ہم نے سجا لیا، اگر ہم نے 12 ربیع الاول میں صرف 12 دن اپنے نبی کو یاد کیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا. لیکن سوچے تو صحیح، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ولادت ہوتی ہے ہمیں یاد فرماتے ہیں، جوانی آ رہی ہے ہمیں یاد فرماتے ہیں، وحی آتی ہے ہمیں یاد فرماتے ہیں، معراج پر جا رہے ہیں ہمیں یاد فرماتے ہیں، غاروں کے اندر 3 راتوں تک رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں. جس جگہ پر سجدہ فرماتے ہیں وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر دیا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر موقع پر ہم گناہگاروں کو یاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ظاہری کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو ہم لحد مبارکہ میں رکھ رہے تھے، صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کان لگا کر سنا حضور وہاں پر بھی فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. جو نبولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، وہ ہمارے نبی. آج ہم نے خوشیاں منائی، چراغا کیا، سوالات پیدا ہوتے ہیں. نہ حضور سے ثابت ہے، نہ ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، نہ عمر فاروق اعظم سے ثابت ہے، نہ حضرت عثمان سے ثابت ہے، نہ حضرت علی سے ثابت ہے، نہ امام حسن سے ثابت ہے، نہ امیر معاویہ سے ثابت ہے، نہ بعد کے صحابہ سے ثابت ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے آپ بتائیے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ خوشی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو آپ کسی سے ثبوت پوچھتے ہو کہ کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے، کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ نہیں، خوشی کی بات ہے، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، قیامت تک مناتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. کوئی ثبوت نہیں پوچھتا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک صاحب تھے، ان کی شادی جیسے شادی ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب کو لے آئے نکاح پڑھانے کے لیے. وہ مولوی صاحب بیچارے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو بات میں بولتے تھے جو حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں، فلاں سے ثابت نہیں. تو وہ اپنی شادی میں جب ان کو نکاح پڑھانے لائے تو انہوں نے دولہے نے سہرا باندھا ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا جلدی یہ سہرا اتارو. تو وہ دولہا گھبرا گیا، اس نے کہا بھائی کیوں؟ بولا نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ابوبکر صدیق سے ثابت ہے، نہ عمر فاروق سے ثابت ہے، ثابت نہیں ہے. تو دولہے نے جلدی بیچارہ ڈر کر اسے اتار دیا کہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں. جب اس نے نکاح پڑھایا تو پیسے اب مولوی صاحب نے لے لیے تھے. تو کہنے لگا کہ میں جاؤں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی جائیں، آپ کو اجازت ہے. اس نے کہا نہیں، وہ میرا ہدیہ فیس. جب اس نے ہدیہ اور فیس کا کہا تو اس جو دولہا تھا اس نے کہا مولوی صاحب کمال کرتے ہیں، نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، اب آپ فیس مانگنے لگے. تو مولوی صاحب کہنے لگے نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ خوشی کی بات ہے. دولہا بیچارہ جلا ہوا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے بھی سہرا کوئی 40 کا نہیں باندھا ہوا تھا، میری بھی خوشی تھی. کہ اگر آپ یہ بولتے ہو کہ یہ حضور سے ثابت نہیں
یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اگر خوشی کی بات ہو تو فیس لینا جائے، خوشی کی بات ہو بہت سارے معاملات جائے، تم جو بھی کرو بدعت ایجاد روا ہے، ہم جب بھی کریں محفل میلاد ہو رہا ہے تو ہمیں بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا تشریف لائے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہمیں نعمت ملی، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم الحمدللہ ڈبل پنچنی ہے، کیسے بولے ڈبل پنچنی بھائی سمپار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ٹھیک۔ دوسرے پنچن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ تو جہاں پر ڈبل ہو تو پاور بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں مولا مشکل کشا سے بھی پیار ہے، اور حضرت علی کو جن سے پیار ہے یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، الحمدللہ ہمیں بھی ان سے پیار ہے۔ جاری رہے گا نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی، ہم بولتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، غور تو کریں، پھر محبتوں کا موازنہ کریں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے نمازیں بخشوائیں، 50 سے 5 کروائیں، رب کی بارگاہ میں رعایتیں مانگیں، دعائیں کریں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سستیوں میں شکار ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محفل میلاد منائیں گے اور مناتے رہے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی مناتے رہیں گے۔ گلی گلی گھر گھر سجائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہماری شخصیت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، عالم ہے اس کو عالم میں بنانا چاہیے، ایک مسلمان ہے اس کو مسلمانوں والا انداز رکھنا چاہیے، اس کے سر پر امامہ، چہرے پر تاریخ، جسم پر سنتوں پر لباس، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بولنا چالنا، یہ تمام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ صرف میلاد شریف ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ ہم سنی ہے روزانہ حضور کا میلاد ہمیں منانا چاہیے، پورے سال ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی بسر فرمائی ہے ہم بھی کریں۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع قیومیہ مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائی جہاں سے قیومیہ اسماعیل مسجد سے الحمدللہ جاری چلتی ہے، آپ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ 3 دن کے مدنی قافلے، 12 دن کے مدنی قافلے، 30 دن کے مدنی قافلوں میں آپ شرکت فرمائیں۔ یہ بھی محبت اور عشق رسول کا ایک ذریعہ ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں نے انتھک محنت کر کے اپنے اس علاقے کو، اس محلے کو اپنے بزرگوں کے تعاون سے، اہل محلہ کے تعاون سے سجایا۔ جیسے ان بزرگوں کے تعاون سے آپ سب نے اپنے اس محلے علاقے کو سجایا۔ اللہ تعالی ہمارے انتقال کے بعد ہماری قبروں کو بھی منور کرے۔ اور جیسے مبلغ دعوت اسلامی بیان فرما رہے تھے کہ اظہار خوشی، اظہار مسرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ان سے عقیدت و محبت کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں، ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال تقریباً اس علاقے کو سجایا جاتا ہے،
تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی طرف سے یہاں جتنے بھی معتبرین ہیں، بزرگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں دامن گھر میں ہمیں جیسا بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ محبوب کی میلاد کو مناتے رہنے کی توفیق عطا۔ جزاک اللہ، صلاۃ و سلام علیہ۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن میلاد النبی ہے، نور چادر ستی ہے، روشنی روشنی ہے، روشنی روشنی ہے، ہر جانب بسی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مبارک کہہ یا ہو گیا بچے کا ساما، مبارک کہہ یا ہو گیا بچے کا ساما، آ گئی صبح بہار، آ گئی صبح بہار، ہو گیا گھر گھر چراغا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
اسلام